الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات آئی تھی کہ ہم اہل سنت والجماعت موت کے قائل ہیں، موت کا انکار نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان پر وفات آ جائے، ملائکہ فرشتے اس کی روح قبض کر لیں تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں اس پر کئی اقوال نقل فرمائے ہیں، اور جو ان کے ہاں راج قول تھا تعلق اعادہ روح کا، اسے ترجیح دی ہے اور باقی اقوال کی تردید کی ہے۔ ان تمام اقوال میں سے دو قول اہل سنت والجماعت کے ہیں اور یہ دونوں قول راجح ہیں۔ نمبر 1، وفات کے بعد جب کسی انسان کو دفن کیا جائے یا انسان جس حالت میں بھی ہو، اس کی روح اس کی قبر میں آ جاتی ہے اور اس روح کا علیین یا سجین کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ دوسرا قول، جب انسان کی وفات ہو جائے، سوال و جواب ہو جائے، تو پھر اس کی روح اگر وہ مومن اور نیک ہو تو علیین میں رکھی جاتی ہے، اگر وہ کافر اور فاسق ہو تو اس کی روح سجین میں رکھ دی جاتی ہے، اور اس صورت میں اس کا تعلق قبر اور انسان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی ایک قول کے مطابق روح قبر میں تعلق علیین یا سجین کے ساتھ، اور دوسرے قول کے مطابق روح علیین یا سجین میں تعلق جسم اور قبر کے ساتھ۔ چونکہ انسان کا جسم قبر میں ہوتا ہے، اس انسان نے پوری زندگی نیک اعمال یا گناہ کیے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا تعلق اس قبر کے ساتھ رہتا ہے، اور چونکہ انسان کا نامہ اعمال علیین یا سجین میں ہوتا ہے تو نامہ اعمال وہاں ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق علیین یا سجین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں روح کا تعلق قبر کے ساتھ بھی ہے اور دونوں صورتوں میں روح کا تعلق علیین یا سجین کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان جس حالت میں بھی ہو، چاہے اس کو دفنا دیا جائے، چاہے اس کو جلا کر راکھ کو بہا دیا جائے، چاہے وہ پانی میں غرق ہو جائے یا جانور کے پیٹ میں چلا جائے، انسان جس حالت میں بھی ہو، اس کی روح اور جسم کا آپس میں اتنا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر مومن ہو تو سکھ اور ثواب کو، اگر کافر اور فاسق ہو تو دکھ اور عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفقہ الاکبر کے صفحہ 121 پر، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کی 5ویں جلد صفحہ 424 پر نقل فرمایا کہ یہ حیات نوع من الحیات ہوتی ہے۔ ہم اس حیات کو حیات کلی نہیں کہتے، ہم اس حیات کو حیات کامل اور مکمل نہیں کہتے، ہم اس حیات کو دنیا کی حیات کی طرح اختیاری اور تصرف والی نہیں کہتے، اور ہم اس حیات کو حیات ظاہری بھی نہیں کہتے۔ وہ نوع من الحیات روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان سکھ یا دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ باقی حیات کامل، حیات ظاہری، نظر آنے والی حیات وہ قیامت کے دن ہر انسان کو عطا کی جائے گی۔ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر میں حیات ملتی ہے، روح اور جسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ چند ایک دلائل اس پر سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو دنیا میں اور قبر میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔
آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اس آیت کریمہ میں قبر کا لفظ تو نہیں ہے، اس میں تو ہے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، آپ نے فی الآخرہ کا ترجمہ فی الآخرہ کا معنی قبر کیوں کیا؟ اس کا معنی ہم نے قبر جو کیا ہے اسے سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ پاکستان میں ایک مرتبہ ایک علاقے کے سفر پر تھے، ایک علاقے کا تبلیغی سفر تھا۔ وہاں پہ کچھ علماء نے بتایا کہ حضرت یہاں پہ ایک بندہ ہے، وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتا، قبر کی حیات کو نہیں مانتا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ میرے سامنے صرف آپ نے قرآن پیش کرنا ہے، حدیث کے نام سے بدکتا ہے، حدیث کے نام سے چڑھتا ہے، حدیث کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت استاد جی نے فرمایا کہ آپ میری اس سے گفتگو کریں۔ استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ کتابیں گاڑی میں رکھ لی اور استاد جی ان کے پاس چلے گئے، ان کو جا کر بات کی تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ قرآن کی آیت پیش کر دیں کہ قبر میں زندگی ہوتی ہے، اس قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ تو استاد جی نے سورہ ابراہیم کی یہی آیت تلاوت فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو دنیا میں اور قبر میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ ثابت قدمی تب ہوگی جب حیات ہوگی، ثابت قدمی تب ہوگی جب روح اور جسم کا تعلق ہوگا، وگرنہ ثابت قدمی کا کیا معنی؟ اس نے کہا مولانا صاحب یہاں پر تو فی الآخرہ کا لفظ ہے، قبر کا تو نہیں ہے۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے میں فی الآخرہ کا ترجمہ کر رہا ہوں قبر، آپ آخرت کا ترجمہ کر رہے ہیں قیامت، ہم دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اب کون سا معنی لیں اور کون سا نہ لیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں سورہ ابراہیم کی یہ 27ویں آیت مجھ پہ اتری ہے؟ اس نے کہا جی نہیں مولانا صاحب آپ پہ تو نہیں اتری، یہ آیت کریمہ آپ پہ اتری ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھ پہ بھی نہیں اتری۔ استاد جی نے پوچھا کہ یہ آیت کس پر اتری ہے؟ کہنے لگا جی آیت اتری ہے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو استاد جی نے فرمایا پھر یوں کرتے ہیں، جس طرح ہم نے یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی سے لی ہے، اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور اس آیت میں آخرت کا معنی قیامت ہے یا اس آیت مبارکہ میں آخرت کا معنی قبر ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے، جس نبی پر قرآن اترا اسی سے پوچھ لیں۔ اب دیکھیں استاد جی نے حدیث کا نام نہیں لیا، حدیث بیان بھی فرما دی، وہ بدعہ بھی نہیں ہے، معنی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس نے انکار کر دیا معنی نہیں ہے، لیکن حدیث کا نام سن کر جو بدعتا تھا وہ اپنی لین پر آ گیا۔ تو استاد جی نے فرمایا اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کا معنی کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب سے، مسلم شریف میں حضرت براء بن عازب سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث اجمالی ہے، مختصر ہے، اور مسند ابو داؤد طیالسی حدیث نمبر 789، 11 کم 800، 789، 789 پہ امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث پاک حضرت براء بن عازب سے قدر تفصیل سے نقل کی ہے۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنازے میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صحابی کی تدفین میں شریک ہوئے، صحابہ فرماتے اللہ کے نبی بار بار اوپر دیکھتے، پھر اللہ کے نبی نیچے دیکھتے، پھر اللہ کے نبی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کا فرق بیان کیا، مومن پر موت ہے تو حالات کیسے ہوتے ہیں، کافر پر موت ہے تو احوال کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب بندے کو دفن کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قبر میں بندے سے 3 سوال ہوتے ہیں، رب کے بارے میں، میرے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ فرمایا مومن کہتا ہے ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فذالک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اے میرے صحابہ، اگر تم اس عقیدے کی کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں، قبر میں جواب ہوتے ہیں، قبر میں مومن جواب صحیح دیتا ہے، اس کی دلیل قرآن سے دیکھنا چاہو تو سورہ ابراہیم کی یہ آیت پڑھو۔
اللہ کے نبی نے بات قبر کی ہے اور آیت یہ پیش کی ہے، اس کا معنی یہ ہے اس آیت کریمہ میں آخرت سے مراد قیامت نہیں ہے بلکہ آخرت سے مراد قبر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر خود فرما رہے ہیں اور قبر سے فرما رہے ہیں۔ میں نے کل کی نشست میں 7 قسم کے دلائل پیش کیے تھے کہ قبر نام ہے مقر المیت کا۔ اب قرآن جسے قبر کہا سوال بھی وہیں پر، حدیث نے جسے قبر کہا سوال بھی وہیں پر ہوں گے، 7 دلائل جسے قبر کہہ رہے ہیں یہ سوال و جواب بھی اسی جگہ پر ہوں گے۔ اسی طرح الدر المنصور میں اسی آیت کریمہ کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ تبتلی ہذہ الامۃ فی قبورہا، اللہ کے نبی جب آپ کی امت دنیا سے جاتی ہے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، قبر میں سزا اور جزا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، فکیف بی وانا امرأۃ ضعیفۃ، حضور میں تو عورت ہوں، میں تو کمزور ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، حضور میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ بنے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، اللہ ان کو آخرت یعنی قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ امی عائشہ کا سوال قیامت کے بارے میں نہیں تھا، امی عائشہ کا سوال قبر کے بارے میں تھا، امی عائشہ صدیقہ کا سوال آخرت کے بارے میں نہیں تھا، قبر کے سوال و جواب کے بارے میں تھا۔ اللہ کے نبی کا اس آیت کریمہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کی تسلی کے لیے تلاوت فرمانا اس بات کی دلیل ہے اس آیت کریمہ میں آخرت سے مراد قبر ہے۔ تو سورہ ابراہیم کی یہ آیت دلیل ہے۔ میں نے ایک تفسیر پیش کی ہے حضرت براء بن عازب سے اور خود اللہ کے نبی اس کی وضاحت قبر سے فرما رہے ہیں۔ ایک تفسیر کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ میں آخرت سے مراد قبر لے رہے ہیں، آخرت کی تفسیر اللہ کے نبی قبر سے فرما رہے ہیں۔ باقی حضرت عبداللہ بن مسعود وہ بھی آخرت سے مراد قبر لیتے ہیں، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہما وہ بھی آخرت سے مراد قبر لیتے ہیں، اور ہمارے اہل و سنت والجماعت کے مفسرین وہ بھی اس آیت کریمہ میں آخرت سے مراد قبر لیتے ہیں۔ دلیل نمبر 2، دوسری دلیل 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 26، اللہ رب العزت فرماتے قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اللہ یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کریں گے، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کریں گے۔ سورۃ الجاثیہ کی اس 26ویں آیت میں اللہ نے اپنے نبی سے یہ خطاب کروایا ہے۔ اب یہاں پر جو موت اور حیات کی بات ہو رہی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ترجمان القرآن، مفسر قرآن، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کی وفات ہے سن 68 ہجری میں، آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو تفسیر ابن عباس میں منقول ہے، قل یا محمد لابی جہل و اصحابی، حضور آپ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے یہ بات فرمائیں، اللہ یحییکم فی القبر، اے ابو جہل اللہ تمہیں قبر میں زندہ کریں گے، اے ابو جہل کے ساتھیوں اللہ تمہیں قبر میں زندہ کریں گے، ثم یمیتکم فی القبر، سوال و جواب کے بعد پھر تمہیں قبر میں موت دیں گے جو بصورت نوم، بصورت نیند ہوتی ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں اکٹھا فرمائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یحییکم اس سے مراد ہے حیات فی القبر، یمیتکم اس سے مراد ہے قبر کی موت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل یہ دنیا کی زندگی کا منکر نہیں تھا، ابو جہل یہ دنیا کی حیات کا منکر نہیں تھا، یہ دنیا والی موت کا منکر بھی نہیں تھا۔ جس کا منکر نہیں تھا اس کے تذکرے کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہ منکر تھا حیات بعد الممات کا، وہ منکر تھا موت کے بعد کی زندگی کا۔ اللہ نے دونوں باتیں فرمائی ہیں، یحییکم فی القبر، موت کے بعد قبر میں جاؤ گے تمہیں جہاں بھی جوتے پڑیں گے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کریں گے، وہاں پر بھی تمہیں جوتے پڑیں گے۔ تو صحابی رسول اس آیت کریمہ کی تفسیر حیات فی القبر سے فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَيُقال،
اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر اور بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا؟ فرماتے اللہ یمیتکم مقدم و مؤخر۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہیں، ایک موت ایک حیات۔ اگر لفظوں کی بات کی جائے حیات کا تذکرہ پہلے ہے، موت کا تذکرہ بعد میں ہے، لیکن اس کی تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ لفظوں میں تو حیات مقدم ہو موت مؤخر ہو، لیکن اگر ترتیب کی بات کی جائے، معنی کی بات کی جائے تو موت یہ مقدم ہوگی، حیات مؤخر ہوگی۔ اللہ یمیتکم ثم یحییکم، اب اس صورت میں موت سے مراد دنیا کی موت ہوگی اور حیات سے مراد حیات فی القبر ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورۃ الجاثیہ کی 26ویں آیت کی تفسیر حیات فی القبر سے کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قبر کی حیات قرآن سے ثابت فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی قبر کی حیات قرآن کریم سے ثابت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ایک دو حدیثیں بھی سماعت فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی حیات کا تذکرہ فرمایا۔ کئی ایک محدثین نے، جن میں امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف الخیرۃ المہرہ میں، امام ابو داود نے سنن ابی داود میں، امام بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابو داود طیالسی نے مسند ابو داود طیالسی میں، امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں، صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں، اور بھی حضرات ہیں۔ انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث نقل کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کا فرق بیان فرمایا۔ پھر جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی نے قبر کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جائے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، یعنی اسے قبر میں حیات عطا کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کو محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے صحیح کہا ہے، چنانچہ 4 صدی ہجری کے مشہور محدث حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن محمد بن یحییٰ جو مشہور ہیں ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، جن کی وفات 395 ہجری میں ہے، آپ فرماتے ہیں ھذا الحدیث اسنادہ متصل مشہور، یہ حدیث وہ ہے جس کی سند بھی متصل ہے اور یہ حدیث مشہور بھی ہے۔ رواہ جماعت عن البراء، محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔ نمبر 2، صاحب مستدرک امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ المستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحہ 201 پہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث پاک اگرچہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے لیکن یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی شرط پر ضرور ہے۔ نمبر 3، امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے 430 ہجری میں، آپ فرماتے ہیں حدیث مشہور، یہ حدیث بالکل مشہور ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہوا حدیث اجمع روات العصر علی شہرتہ واستفاضتہ، اس حدیث کی شہرت پر اور اس حدیث کے مشہور ہونے پر اہل علم محدثین کا اجماع ہے، محدثین کا اتفاق ہے۔ نمبر 4، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 458 ہجری میں، شعب الایمان بیہقی کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث پاک کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 5، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروح میں فرماتے ہیں، ابن قیم کی وفات 751 ہجری میں، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیسے پیارے جملے فرماتے ہیں ھذا حدیث ثابت مشہور مستفیض، یہ حدیث ثابت بھی ہے، یہ حدیث مشہور بھی ہے۔ صححہ جماعت من الحفاظ، محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا نعلم احدا من ائمۃ الحدیث طعن فیہ، میرے علم میں نہیں ہے کہ محدثین میں سے کسی نے اس حدیث پر جرح کی ہو، بل رووہ فی کتبہم، بلکہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا، وتلقوہ بالقبول، اور اسے تلقی بالقبول کا درجہ دیا، اسی کے مطابق عقیدہ اختیار کیا۔ موت کے وقت روح کے نکلنے پر، ملائکہ کے لے جانے پر، پھر واپس لے آنے پر، فرماتے ہیں وَجَعَلُوهُ أَصْلًا مِّنْ أُصُولِ الدِّينِ، محدثین نے اس عقیدے کے لیے اس حدیث پاک کو بنیاد قرار دیا ہے۔
تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس کی حدیث پاک کو صحیح فرماتے ہیں۔ نمبر 6 امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے 756 ہجری میں، آپ فرماتے ہیں رجال اسنادہ کلہم ثقات، اس حدیث پاک کی سند کے سارے راوی ٹھیک ہیں۔ شفاء السقام صفحہ 201۔ نمبر 7 امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے 807 ہجری میں، آپ فرماتے ہیں رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے نقل کیا، ورجالہ رجال الصحیح، اور اس حدیث پاک کے راوی بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ میں نے 7 محدثین کے حوالے پیش کیے جو اس حدیث پاک کو صحیح فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 صحیح بخاری باب حدیث الغار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے موت کے وقت ایک وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو جلانے کے بعد میری راکھ کو اٹھانا اور ہوا میں اڑا دینا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے سزا نہ دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ فوت ہو گیا اس کے ورثاء نے وصیت پہ عمل کیا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کے ذرات کو اکٹھا فرمایا۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ ما حملک علی ما صنعت، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رب خشیتک، اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب بات کو سمجھیں، اس بندے نے وصیت کی، وہ چونکہ عقل ہی اس میں بیچارے میں اتنی تھی کہ جب بندہ ٹھیک ہو تو اللہ سزا دیتے ہیں، ٹھیک نہ ہو تو سزا نہیں دے سکتے، اس لیے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، منکر تقدیر اسے نہیں کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اس کے ذرات کو اکٹھا کرو، اگر موت کے بعد سوال و جواب صرف روح سے ہونے ہیں، روح تو نہیں جلی تھی، روح پر تو موت ہی نہیں آتی تھی، اللہ اسی سے سوال کر لیتے۔ اگر سوال و جواب ہونا ہے جس میں مثالی سے ایک نئے جسم سے، اسے بھی کسی نے نہیں جلایا، وہ بھی محفوظ تھا، اللہ نے اسی جسم کو اکٹھا کرایا، اسی جسم سے سوال کیا۔ اس کا معنی یہ ہے موت کے بعد سوال و جواب صرف روح سے نہیں ہوتے، اس جسم سے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ثواب و عذاب صرف روح کو نہیں ہوتا، اس جسم کو بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم کہتے ہیں موت کے بعد اس جسم کو زندہ کرنا، اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم کرنا، یہ خدا کی قدرت بھی ہے، یہ خدا کا قانون بھی ہے، یہ قدرت بھی ہے، قانون بھی ہے۔ قدرت کہہ کر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے قیامت کے دن اسی جسم کو دوبارہ اکٹھا کرنا، پھر اس جسم میں روح داخل کر کے اٹھانا، یہ قدرت بھی ہے، قانون بھی ہے۔ انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کرنا قانون بھی ہے اور قدرت بھی ہے، اسی طرح موت کے بعد اسی جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم کرنا یہ قانون بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ قدرت اس لیے اللہ کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا، اور قانون اس لیے کہ اسی جسم نے نیکیاں کی ہیں، اسی جسم نے گناہ کیے ہیں، اسی نے کلمہ پڑھا ہے، اسی نے کفر کیا ہے۔ اب قانون کا تقاضا یہ ہے اگر جزا ملے تو بھی اسی جسم کو، اگر سزا ملے تو بھی اسی جسم کو۔ یہ میں نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی حیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارے پاس اپنے اسلاف بھی ہیں، اپنے اکابر اور بزرگ بھی ہیں جو قبر کی حیات کو ذکر کرتے ہیں، قبر کی حیات کا تذکرہ اپنے مختلف کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف ان بزرگوں کے نام، ان میں سے چند کے نام اور ان کی کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، عبارتیں میں نہیں پڑھتا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ 1 صدی ہجری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کی وفات ہے 68 ہجری میں، انہوں نے قبر کی حیات کا تذکرہ فرمایا ہے تفسیر ابن عباس سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 26 میں، یحییکم فی القبر۔ 2 صدی ہجری سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں اعادۃ الروح الی جسد العبد فی قبرہ حق کہہ کر قبر کی حیات کا عقیدہ بیان فرمایا۔ 3 صدی ہجری حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں، آپ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے صفحہ 45 پر موت کے وقت روح کے قبض ہونے کا اور اس کے بعد قبر میں روح کے لوٹائے جانے کا ذکر کر کے قبر کی حیات کو بیان فرمایا ہے۔ 4 صدی ہجری اس میں حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے 321 ہجری میں، آپ نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں عقیدہ نمبر 80 میں
قبر کی حیات کو بیان فرمایا ہے۔ 5ویں صدی ہجری امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی جن کی وفات ہے 458 ہجری میں، آپ نے مستقل کتاب لکھی ہے اثبات و عذاب القبری، اس میں قبر کی حیات کو بھی ثابت کیا، ثواب و عذاب کو بھی ثابت کیا۔ 6 صدی ہجری امام ابو محمد حسین بن مسعود جو مشہور ہیں امام بغوی کے نام سے، جن کی وفات ہے 510 ہجری میں، اور ایک قول کے مطابق 516 ہجری میں، آپ نے اپنی کتاب تفسیر معالم التنزیل میں قبر کی حیات کو بیان فرمایا ہے۔ 7ویں صدی ہجری حضرت امام محمد بن احمد جو مشہور ہیں امام قرطبی کے نام سے، جن کی وفات ہے 671 ہجری میں، اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی میں بھی قبر کی حیات کا ذکر کیا، اور اپنی کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ میں بھی قبر کی حیات کو بیان فرمایا۔ 8ویں صدی ہجری علامہ علاء الدین علی بن محمد جو مشہور ہیں مفسر خازن کے نام سے، جن کی وفات ہے 741 ہجری میں، آپ نے تفسیر خازن میں قبر کی حیات کو بیان کیا۔ اسی 8ویں صدی ہجری کے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے 751 ہجری میں، آپ نے اپنی کتاب الروم میں قبر کی حیات کو بیان کیا۔ 9ویں صدی ہجری علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں قبر کی حیات کو بیان فرمایا۔ 10ویں صدی ہجری علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی وفات 911 ہجری میں ہے، تفسیر الدر المنصور میں قبر کی حیات کو بیان کیا، شرح الصدور میں قبر کی زندگی کو بیان کیا۔ 11ویں صدی ہجری سلطان المحدثین ملا علی قاری جن کی وفات ہے 1014 ہجری میں، اپنی کتاب شرح الفقہ الاکبر میں، اپنی کتاب مرقات شرح مشکات میں قبر کی حیات کو بیان فرمایا۔ 12ویں صدی ہجری مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جن کی وفات ہے 1176 ہجری میں، اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں قبر کی حیات کو بیان فرمایا۔ 13ویں صدی ہجری حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے 1239 ہجری میں، اپنی کتاب میزان العقائد میں۔ اسی صدی ہجری کے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جن کی وفات ہے 1297 ہجری میں، اپنی کتاب جمال قاسمی میں قبر کی حیات کو بیان فرمایا۔ 14ویں صدی ہجری حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نے جن کی وفات ہے 1362 ہجری میں، اپنی کتاب امداد الاحکام میں، اپنی کتاب امداد الفتاوی میں قبر کی حیات کو بیان فرمایا۔ 15ویں صدی ہجری شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی وفات ہے 1413 ہجری میں، اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل قبر کی زندگی بیان کرتے ہیں۔ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے 1430 ہجری میں، اپنی کتاب تسکین الصدور میں قبر کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری کے عبداللہ بن عباس سے لے کر اس صدی ہجری کے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ تک، پہلی صدی ہجری کے ترجمان القرآن صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس سے لے کر اس صدی کے مفسر قرآن مولانا محمد سرفراز خان صفدر تک، یہ میں نے 15 صدی ہجری کے چند بزرگوں کے نام لیے۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ عقیدہ نیا نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے شروع ہوتا ہے، ان سے پہلے اللہ کے نبی سے شروع ہوتا ہے، ان سے پہلے اللہ کے قرآن سے شروع ہوتا ہے، آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم یوں ریت کے ذروں پہ نہیں کھڑے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط دلائل پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے پاس 15 صدیوں کے بزرگ ہیں۔ اب ہم دعوت فکر دیں گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں قبر میں حیات نہیں، روح اور جسم کا تعلق نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت آپ بھی پڑھ دیں، اللہ کے نبی سے شرح بھی لے ہیں، صرف قرآن کے الفاظ نہیں۔ میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی، ایک کی تفسیر اللہ کے نبی سے کی ہے، ایک کی تفسیر صحابی رسول سے کی ہے۔ آپ بھی قرآن کی آیت پڑھیں، تفسیر اللہ کے نبی سے لے کریں کہ اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق نہیں ہوتا۔ 15 صدیوں میں ایک صدی کا بزرگ آپ بھی پیش فرما دیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس عقیدے پر یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ اس عقیدے پر ہمارے پاس اللہ کا قرآن، نبوت کا فرمان اور 15 صدیوں کا ہمارے بزرگ اور اکابرین موجود ہیں جن سے یہی بات ثابت ہوتی ہے موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ہر انسان کو قبر اور برزخ میں حیات ملتی ہے۔ یہ میں نے چند ایک دلائل پیش کیے قبر کی حیات پر۔ اب جو لوگ قبر کی زندگی نہیں مانتے،
قبر کی حیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے بھی کچھ سوالات ہیں، ان کے بھی کچھ شبہات ہیں جنہیں وہ دلائل کا نام دیتے ہیں۔ ان میں سے بھی چند دلائل کی حالت آپ دیکھ لیں، چند دلائل سماعت فرما لیں کہ ان کے دلائل اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ ان دلائل اور جوابات کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنا عقیدہ ذہن میں رکھنا، ہم موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر کی حیات کو حیات کلی نہیں کہتے، ہم اس حیات کو حیات کامل نہیں کہتے، ہم اسے نوع من الحیات کہتے ہیں۔ ہم اس حیات کو حیات ظاہری نہیں کہتے، حیات مخفی کہتے ہیں۔ ہم اس زندگی کو مستقل زندگی نہیں کہتے، ہم اسے دنیا کا تتمہ اور آخرت کا مقدمہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب چند شبہات اور ان کے جوابات سنیں۔ نمبر 1، یہ حضرات کہتے ہیں قرآن کریم کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ اگر ہم موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر کی زندگی بھی مان لیں تو زندگیاں 2 نہیں ہوں گی بلکہ زندگیاں 3 بن جائیں گی، جبکہ قرآن کریم زندگیاں بیان کرتا ہے 2، قرآن کریم حیاتیں بیان کرتا ہے 2۔ مثال کے طور پر پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، لوگو اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو، کنتم امواتا، تم بے جان تھے، احیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، اللہ پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، اللہ پھر تمہیں زندگی دیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب اس آیت کریمہ میں فاحیاکم، یہ پہلی زندگی ہے دنیا والی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ثم یمیتکم، یہ موت ہے دنیا والی، ثم یحییکم، یہ حیات ہے آخرت والی۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں 2 زندگیاں بیان کی ہیں، ایک دنیا والی ایک آخرت والی۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو زندگیاں 3 بنتی ہیں، اس لیے تیسری حیات ماننا یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اسی طرح قرآن کریم پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن میں آیت نمبر 11 اللہ رب العزت مشرکین اور کفار کا قول نقل فرماتے ہیں، قیامت کے دن وہ کہیں گے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اللہ آپ نے ہمیں 2 موتیں دی، 2 زندگیاں دیں، فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں بات سمجھ آ گئی اپنی جرم کا، اپنے جرائم کا، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے، اب کوئی بچنے کا راستہ ہے تو وہ فرما دیں۔ تو وہ بھی قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں 2 زندگیاں دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگیاں 2 ہیں، 3 نہیں ہیں۔ اگر آپ تیسری زندگی مانیں گے تو قرآن کریم کی مخالفت لازم آئے گی۔ ان کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ یہ ان آیات میں ان حیاتوں کا تذکرہ ہے جو حیات نظر آنے والی ہیں، ان حیاتوں کا تذکرہ ہے جو حیات مکلف ہونے والی اور اس تکلیف پر کلی جزا اور سزا کی ہیں۔ ان آیات میں ان 2 حیاتوں کا تذکرہ ہے جو حیات کامل ہیں، اور ہم قبر کی حیات کو حیات کامل بھی نہیں مانتے، کلی بھی نہیں مانتے، ظاہری بھی نہیں مانتے، ہم تو اسے دنیا کی زندگی کا تتمہ اور آخرت کا مقدمہ مانتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں ان حیاتوں کا تذکرہ ہے جو نظر آنے والی ہیں، یہ ہے اس کا اصولی جواب، یہ ہے ان آیات کا مطلب۔ باقی ان آیات کا جواب ہمارے مفسرین نے دیا ہے، اہل سنت والجماعت کے مفسرین نے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی آیت کا، سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کا، اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہے 606 ہجری میں، اسی سوال کو اٹھاتے ہیں کہ وہ لوگ جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، قبر کے حیات کو نہیں مانتے، وہ بطور دلیل کے اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب یہ ہے لم یلزم من عدم ذکر فی هذه الآیت اللہ تکون حاصلۃ، فرماتے ہیں اگر قبر کی حیات کا تذکرہ تمہارے بقول اس آیت میں نہیں ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ حیات ہی نہیں ہے، قبر کی حیات پر دلائل ہمارے پاس اور موجود ہیں، جن میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 بھی موجود ہے اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 26 بھی موجود ہے۔ تو اس میں نہیں ہے تو کیا ہوا، دوسری آیت میں تو تذکرہ ہے۔ دوسری بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اسی آیت کریمہ کے الفاظ میں غور کیا جائے تو انہی آیتوں سے، اسی آیت سے قبر کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے جی؟ آپ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلے موت کا ذکر کیا، موت کے بعد فاحیاکم کہہ کر زندگی کا تذکرہ کیا،
پھر لفظ لے ہیں سما یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، اس کے بعد پھر لفظ لے ہیں ثم یحییکم، اللہ پھر تمہیں زندگی دیں گے، پھر دوبارہ لے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ عربی گرامر کے مطابق، علم النحو کے مطابق حرف ثم یہ آتا ہے تراخی کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے والی چیز اور بعد والی چیز میں کچھ فاصلہ ہے، کچھ تاخیر ہے، تراخی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد موت، اس میں کچھ فاصلہ ہے، یعنی اس میں انسان اپنی زندگی کو مکمل کرتا ہے، کسی کے 2 سال، کسی کا 100 سال، اس زندگی کو مکمل کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس پر موت آتی ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ اس کے بعد تمہیں زندگی دیں گے۔ پہلے تھا دنیا میں، اب جہان بدل گیا، تو اس سے زیادہ تراخی کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں ثم یحییکم، اس حیات سے مراد حیات فی القبر ہے۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اس سے مراد ہے قیامت۔ اگر قبر میں حیات نہ ہو، قیامت کے وقت حیات ملے اور اسی وقت اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، تو ثم کا معنی تو نہ ہوا۔ کیوں؟ ثم ہوتا ہے پہلے اور ما بعد، ان میں کچھ فاصلہ ہو۔ اگر ثم کا معنی ہم نہ لیں، ہم حیات فی القبر مراد نہ لیں، تو اس صورت میں تراخی نہیں ہوگی، اس صورت میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ادھر اٹھ رہے ہیں، ادھر حیات ہے، تو حیات اور رجوع ساتھ ہوگا۔ ثم کا تقاضا یہ ہے کہ حیات پہلے ہو، رجوع بعد میں ہو۔ یہ تبھی ہوگا جب موت سے مراد دنیا کی موت لی جائے، رجوع سے مراد قیامت کا دن لیا جائے، اور یحییکم سے مراد حیات فی القبر لی جائے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرف ثم یہ آتا ہے تراخی کے لیے۔ ایک ہوتے ثم سے پہلے، ایک لفظ ہوتا ہے ثم کے بعد۔ اس ثم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ فاصلہ ہو، ان میں کچھ تراخی ہو۔ دنیا میں آ گیا ثم یمیتکم، زندگی مکمل ہونے کے بعد اللہ تمہیں موت دیں گے، فاصلہ ہو گیا۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اگر آپ حیات سے مراد قیامت کی حیات لیں اور رجوع سے مراد قیامت کا رجوع لیں، اس میں تو حیات اور ترجعون اکٹھے ہے، جبکہ ثم کا تقاضا یہ ہے کہ حیات پہلے ہو، ترجعون بعد میں ہو۔ یہ تبھی ہوگا جب حیات قبر میں مانی جائے اور ترجعون قیامت اور آخرت کے دن مانا جائے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ تمہاری دلیل نہیں بنتی، بلکہ امام راضی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ تو فلو جعلنا الآیۃ من ھذا الوجہ دلیلا علی حیات القبر کان قریبا، علم النحو کے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے، اس آیت کریمہ کو حیات بالقبر کی دلیل بنانا زیادہ بہتر ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے امتنا سنتین و احییتنا سنتین، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو کفار کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں 2 موتیں دی، آپ نے ہمیں 2 زندگیاں دی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، ان 4 احوال سے مراد وہ 4 احوال ہیں جس میں کفار کو تکلیف ہو، جس میں ان کو مشقت ہو، جس میں ان کو سزا ہو، تبھی تو یہ ہوگا۔ اس میں ان کی ان 4 حالتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو حالتیں محنت والی ہیں، مشقت والی ہیں، تکلیف والی ہیں، اور وہ 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی موت، نمبر 2 قبر کی حیات، نمبر 3 قبر کی موت بصورت نیند، اور نمبر 4 قیامت کے دن پھر حیات۔ تو یہ 4 چیزیں جو وہ ذکر کر رہے ہیں، اس میں دنیا کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ 2 حیاتوں سے مراد ایک قبر کی حیات ہے اور دوسری حیات آخرت کی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی انسان کی آخرت کی حیات کے ساتھ ساتھ قبر کی حیات کی بھی دلیل ہے، اس سے قبر کی حیات کی نفی بالکل نہیں ہوتی۔ جو لوگ قبر کی حیات کو نہیں مانتے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21۔ اللہ فرماتے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ اموات، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، ان میں حیات نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ کہتے اللہ فرماتے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے اموات، تم کہتے ہو احیاء۔ اللہ فرماتے اموات، تم کہتے ہو احیاء۔ اللہ فرماتے غیر احیاء، تم کہتے ہو احیاء۔
ہم کہتے ہیں نا، دیانت کا تقاضا یہ ہے، تمہیں یوں کہنا چاہیے، اللہ ایک آیت میں فرماتے امواتن، دوسری میں فرماتے احیاءن، سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں، آل عمران میں فرما رہے ہیں، یہ احیاءن ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تمہیں یوں کہنا چاہیے، اللہ ایک آیت میں فرماتے امواتن، ایک میں فرماتے احیاءن، کہتے نہیں اللہ فرماتے امواتن، تم کہتے ہو احیاءن، امواتن تم کہتے ہو احیاءن۔ اب ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، امواتن یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، پھر لوگوں سے کہتے ہیں میں نے اتنے عرصے بعد توحید کا تذکرہ چھیڑا ہے، تم سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، میں نے اتنے عرصے بعد توحید کو شروع کیا ہے، تم سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ اللہ کے بندو، زبان میں اتنی طاقت پیدا کرو، تمہیں کہنا نہ پڑے سبحان اللہ کہو، تم بات کرو تو مجمع خود سبحان اللہ کہے۔ کہتے ہیں میں نے اتنے عرصے بعد توحید شروع کی ہے۔ توحید کا معنی عقیدے کا انکار کرو، توحید کا معنی بزرگوں پہ رگڑے لگاؤ، توحید کا معنی 1500 سالہ امت کو مشرک کہہ دو، یہ توحید نہیں ہے۔ خیر، کہتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد بت ہیں، میں کہتا ہوں آگے پڑھو، وما یشعرون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ایان یبعثون، ان کو کب اٹھایا جائے گا، کیا قیامت کے دن بت اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن بت اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کے دو استدلال ہیں۔ پہلا کہتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تم کیسے زندہ کہتے ہو؟ میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے ان آیات کی تفسیر کا، ان آیات کی صحیح تفسیر یہ ہے، ان آیتوں سے پہلے اور ان آیتوں کے بعد توحید کا اثبات ہے اور شرک کی تردید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو سجدے کرتے ہو، یہ تو مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ جو مخلوق ہو وہ محتاج ہوتی ہے، خالق کے لیے صمد ہونا ضروری ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اموات غیر احیاء، یہ تو خود کو موت سے نہیں بچا سکتے، جو خود کو موت سے نہ بچا سکے وہ ہوتے عاجز، اور خدا کے لیے قادر ہونا ضروری ہے، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو ان کا علم ناقص ہے، خدا کے لیے علیم ہونا ضروری ہے، علم کامل ہونا ضروری ہے۔ ان کو اگر دیکھو گے یہ محتاج، اللہ کا صمد ہونا ضروری، یہ تمہارے معبود یہ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، یہ ہیں عاجز، خدا کا قادر ہونا ضروری، ان کا علم ناقص ہے، خدا کے لیے علم کامل ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے اس آیت کا معنی۔ دوسری بات، ان آیتوں میں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، بعد والے حضرات بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان آیتوں میں من دون اللہ سے مراد ہیں بت، من دون اللہ سے مراد ہیں اصنام۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر قرینہ، اللہ نے فرمایا امواتن، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، جب اموات کہہ دیا تو غیر احیاء کیوں کہا؟ اس لیے کہ دونوں کا معنی ایک ہے، اموات کا معنی زندہ نہیں، غیر احیاء کا معنی زندہ نہیں، معنی تو دونوں کا ایک ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ان کو سمجھانا چاہتے ہو، اللہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ ایسے حی ہیں غیر میتن، جس پر کبھی موت نہیں آئی، اور یہ ایسے مردہ ہیں جن میں کبھی حیات نہیں آئی، اور جس میں کبھی حیات نہ آئے اسے نبی نہیں کہتے، اسے بت کہتے ہیں۔ جس میں کبھی روح نہ آئے اسے ولی نہیں کہتے، اسے بت کہتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ بت ایسے ہیں جو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اب اس پر سوال ہوگا، اللہ تو فرماتے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کا تو شعور ناقص ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں، امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ وما یشعرون، ان کو شعور نہیں، اس میں ضمیر کا مرجع ہے اصنام بت، ایان یبعثون، یہ کون اٹھائے جائیں گے؟ یہ دو مفسر فرماتے ہیں اس میں ضمیر کا مرجع ہے ان کے عابدین، وما یشعرون میں ضمیر کا مرجع بت ہیں، یبعثون میں ضمیر کا مرجع ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تم کب اٹھائے جاؤ گے، تو ان کے اٹھائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، اگر اس سے مراد بت ہوں اور وما یشعرون ایان یبعثون دونوں ضمیروں کا مرجع یہ انسان نہ ہو، دونوں کا مرجع بت ہوں، اب سوال ہوگا کیا بت بھی اٹھائے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں بالکل اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں ہے اگر تم قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے فاتقوا النار، پھر جہنم کی آگ سے بچو، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور تمہارے معبود بھی یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پتھر اٹھائے جائیں گے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان اللہ یبعث الاصنام ولہا ارواح،
جس بت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ قیامت کے دن ان میں روحیں ڈال کے ان کو بھی اٹھائیں گے اور ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ اگر عبادت پر خوش تھے تو اس لیے ڈالیں گے تاکہ سزا ہو، اور اگر خوش نہیں تھے اس لیے ڈالیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے جس کی ہم عبادت کرتے تھے یہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر من دون اللہ سے مراد بت لیے جائیں پھر تو بات بالکل ہی واضح ہے، اور اگر من دون اللہ سے مراد اور بھی لیے جائیں، حضرت عیسیٰ، ملائکہ، انبیاء، اولیاء، پھر اس کا معنی صرف اتنا ہوگا اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان پر موت آنی ہے۔ بعض ان میں ایسے ہیں جو دواما مردہ ہیں جیسے بت، بعض ایسے ہیں جیسے فی الحال مردہ ہیں جیسے بزرگ چلے گئے، اور بعض ایسے ہیں جو فی المعال بعد میں ان پر موت آئے گی جیسے حضرت عیسیٰ۔ اس آیت کریمہ میں قبر کی حیات کی نفی نہیں ہو رہی، اس میں اتنی بات کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خود کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور جس پر موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت بھی زندہ نہیں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، وہ تو آسمانوں پہ زندہ ہیں، ملائکہ کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، وہ بھی زندہ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا تعلق توحید سے ہے، اس کا تعلق قبر کی زندگی کے انکار سے نہیں ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے عقائد کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔